موضوع الدرس فی صفات المؤمنین سورۃ المؤمنون تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ کے قریب ایسی آواز محسوس ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ تو جب وحی آئی ہم خاموش بیٹھے رہے، جب وحی ختم ہو گئی تو حضور پاک نے اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف فرمایا، ورفع یدیہ، اور ہاتھ بھی اٹھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ ویسے تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی کا رخ قبلے کی طرف ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا اللہ ہمیں بڑھانا کم نہ فرمانا اور ہماری عزت و تکریم فرمانا، اہانت نہ فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ آثرنا ولا، ہمیں خود کسی پہ غالب رکھنا، کسی کو ہم پہ غالب نہ کرنا۔ ورض عنا، ہم سے راضی ہونا، وارضنا، اور ہمیں بھی اپنی رحمتیں دے کر راضی کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پہ یہ 10 آیات اتری ہیں، من اقامہن، جس نے ان آیات کے مطابق اپنے آپ کو سنوارا بنایا، دخل الجنت، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیات مبارک جو ہیں وہ تلاوت فرمائی، اول سے لے کر 10ویں آیت تک، یعنی یہ صفات مومنین ہیں۔ ہم نے بی بی عائشہ سے پوچھا جو امہات المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہا کے حضور کے خلق کے بارے میں بتلائیں، آپ کی سیرت، آپ کی صفت مبارک کے بارے میں بتلائیں۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضور کا خلق اور سیرت صورت دیکھنی ہو تو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کریں۔ اس لیے آپ نے پھر یہ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد اس آیت تک پڑھی گئی، یہ ساری صفتیں حضور میں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اپنے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر درخت لگائے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، آپ نے جنت کی طرف نظر بھی فرمائی اور فرمایا بولو۔ اس نے کہا کہ جو ان صفتوں کے مالک ہوں گے وہ میرے اندر آئیں گے تاکہ انہی کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کتاب مبارک میں یہ مومنین کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے جنت تیار فرمائی، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر اس میں باغ لگائے۔ اس کے بعد فرمایا جنت سے کہ بات کرو، اس کو بولنے کی توفیق دی۔
تو اس نے پھر یہی صفتیں بیان کی. فدخلتها الملائکہ فقالت طوبی لک منزل الملوک. اب فرشتے اس جنت میں جب گئے اور دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا خوش قسمت ہیں وہ جو اس میں آ کے رہیں گے بادشاہوں کی طرح. ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور اس کو جس چیز سے لگایا گیا، یعنی جیسے ہم مٹی کا گالا بناتے ہیں وہ مشک سے بنایا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ جنت عدن خلق فیہا ما لا عین رأت. ایسی چیزیں جنت میں رکھی جو آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں خیال آ سکتا ہے. اس کے پھل وشق فیہا انہارہا، اور اس میں نہریں بھی جاری فرمائیں. ثم نظر الیہا فقال، اس کے بعد نظر ڈالی اور پھر یہ صفات مومنون کی بیان کی اور فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، کوئی بخیل اس کے اندر نہیں آئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ جنت عدن بیدہ، اللہ نے جنت عدن اپنے ہاتھوں سے بنائی. لبض من درۃ بیضاء، ایک اینٹ اس کی سفید موتیوں سے. وَلَبِنَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، اور ایک اونٹ جو ہے وہ سرخ یاقوت سے. وَلَبِنَةٌ مِّن زبرجۃ خضراء، اور ایک اینٹ جو ہے زبرجد سبز سے، اور اس کا لگانے کے لیے جو ہے وہ مشک ہے. وَحُصْبَاؤُهَا، اور اس کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں. وَحَشِيشُهَا زعفران، اس کے اندر جو گھاس ہے وہ زعفران ہے. ثم قال لها انطقی، بولو. فقالت قد افلح المؤمنون. قال وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل. ثم تلا رسول اللہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. وقوله تعالی قد افلح المؤمنون، اے قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الاوصاف. کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی نصیب ہو گئی ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور جو ان صفات سے متصف ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں صیغہ ماضی ہے، قد افلح، ہو گئے، حالانکہ قیامت میں ہوں گے سیفلح ہو. لیکن اگر ماضی کا صیغہ ہو اور فرمان خدا بندی ہو تو یقینی بات ہوتی ہے. تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، ورنہ ابھی تو کوئی جنت میں نہیں گیا. جنت میں جائیں گے موت کے بعد، جب ان سے اٹھیں گے حساب کتاب کے بعد. پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قال علی بن ابی طلحہ خاشعون خائفون ساکنون. خاشعون کا معنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور بڑے سکون سے بغیر کسی حرکات کے. وقضى رواه المجاہد والحسن وقتادہ والزہری وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. الخشوع خشوع القلب، خشوع یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر خشوع ہو، ظاہری زبانی کلامی شکل نہیں، دل بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. وقضى قال ابراہیم النخعی وقال الحسن البصری کان خشوعهم فی قلوبہم، ان کا خشوع ان کے دلوں میں ہے. فغضوا بذلک ابصارهم، بعض اوقات وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. وقال محمد بن سیرین کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ. پہلے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون خفضوا ابصارهم. پھر انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا دیا الی موضع سجودہم، پھر ان کی نظریں جو ہیں سجدے والی جگہ پر ہوتی تھی. تو یہی نماز کا خشوع ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نظریں جو ہے نہ آگے ہوں نہ اوپر، سجدے والی جگہ پر ہوں. قال محمد بن سیرین وکانوا یقولون لا یجاوز بصرہ مصلاہ، یعنی اس کی نظر گویا کہ اپنے سجدے کی جگہ سے آگے بھی نہ جائے. فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض،
اگر آگے جا رہی ہے تو آنکھیں جھکا لے و دبا لے، بند کر لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رواہ ابن جریر ابن حاتم ثم روى ابن جرير عنه عن عطاء بن ابي رباح ايضا مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت والخشوع في الصلاة انما يحصل من فرغ قلبه لها واشتغل بها اما عداها واثرها على غيرها۔ خشوع اسی کو نماز میں حاصل ہوتا ہے جو اپنے دل کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کرے، باقی ہر چیزوں کو چھوڑ دے۔ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ رَاحَةً لَهُ وَقُرَّةُ عَيْنٍ، اب وہ نماز اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الذي رواه الامام احمد والنسائی عن انس الرسول انه قال حبب الی الطیب، اللہ نے مجھے محبوب کی ہیں یہ تین چیزیں، سب سے پہلے خوشبو، اس کے بعد عورتیں یعنی بیویاں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اب حضرت بلال کو فرماتے تھے کہ اب ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ یا اذان کہو، اور یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت مومنوں کی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، ہر باطل چیز سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ ویشمل الشرک کما قالہ بعضهم، وہ گناہ ہوں یا شرک کو ہر چیز سے اعراض کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض افعال اقوال جن کا فائدہ نہ ہو اس سے بھی بچتے ہیں۔ کما قال تعالی واذا مروا باللغو مروا کراما، کسی باطل کے قریب گزریں تو احترام اور عزت سے چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ قال قتادہ آتاہم واللہ من امر اللہ ما وقفهم عن ذلك والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ ہر فصل کا حق جو ہے غریبوں کو کٹائی والے دن دیا کرو۔ وقد يحتمل ان يكون المراد بالزکاة ها ہنا زکوٰۃ النفس من الشرک والدنس، یا یہاں زکوٰۃ سے مال کی زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ بندے کی اپنے بدن کی زکوٰۃ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرو گناہوں سے بھی اور شرک سے بھی اور ہر گندی چیز سے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، كقولہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ وقد يحتمل ان يكون كلا الامرین مرادا، بعض مفسر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اپنے نفس کو بھی زکوٰۃ پاک کرو اور مال کو بھی پاک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر بیویوں کے لیے یا جو ملک الیمین، جو جنگ میں حاصل شدہ لونڈیاں ہیں، لونڈی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نوکر رکھ لو یا کسی کی لڑکی خرید لو، لونڈی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے تو جو مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، اور جو ان کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ غلام ہوں گے، اور پھر وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زنا سے بھی، لواطت سے بھی، اور اپنی بیویوں کے علاوہ اور کسی جگہ گناہ نہیں کرتے، یا جو اللہ نے ان کو مملوکہ باندیاں دی ہیں، اور جو آدمی اپنے حلال کے لیے آتا ہے اس پہ کوئی ملامت نہیں، نہ کوئی گناہ ہے۔ فلہذا قال فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك ای غیر الازواج والاماء فاولئک هم العادون، اور جو آدمی اپنی بیوی اور اپنی مملوکہ کے علاوہ کوئی اور زیادتی کرے تو وہ حد سے نکلنے والا ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے قرآن کی اس آیت سے کہ تمہاری مملوکہ جو ہے تم پر حلال ہے، اس نے کہا اگر باندی حلال ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ ہے، جو غلام ہے، وہ بھی میرے لیے حلال ہے، تو اس نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے قرآن کی غلط تعویل کی ہے، اللہ کے قرآن کی معنی میں تحریف کی ہے، تو آپ نے اس بندے کو تو مارا، اس کا سر کاٹا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انت بعدہ حرام، اور ہر مسلمان کے لیے اب تم حرام ہو، کہ اس نے بجائے سیدھا راستہ اس کی اللہ کے قرآن میں تحریف کی۔ وقد استدل الامام الشافعی رحمہ اللہ
ومن وافقه على تحریم الاستمناء بالید بهذه الآیت الکریمہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت علماء کرام نے اس آیت سے اپنے ہاتھ سے شہوت مٹانے کو بھی حرام قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے صرف یہ اجازت دی ہے کہ یا بیوی یا مملوکہ، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ قال سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، حضور پاک نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے۔ ولا یجمعہم مع العاملین ویدخلہم النار اول الداخلین، بلکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ الا ان یتوبوا ومن تاب تاب اللہ علیہ، ہاں اگر وہ توبہ کریں، اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پہلا بندہ کون ہے؟ الناکح یدہ، جو اپنے ہاتھ سے شہوت مٹائے۔ دوسرا والفاعل والمفعول بہ، جو آدمی نعوذ باللہ فاعل ہو یا مفعول ہو لواطت کرے۔ اس کے بعد فرمایا مدمن الخمر، اور شراب ہمیشہ پینے والا۔ والضارب والدیہ حتی یستغیثا، اور اپنے والدین کو مارنے والا حتیٰ کہ وہ اللہ کے آگے فریاد کریں۔ والمؤذی جیرانہ، اپنے ہمسایوں کو عذاب دینے والا، تکلیف دینے والا، حتیٰ کہ ہمسائے ان پر لعنت کریں۔ والناکح حلیلۃ جارہ، اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نظر فرمائیں گے نہ ان کو پاک فرمائیں گے۔ اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت ہو تو حقدار کو امانت پوری کی پوری ادا کریں۔ وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا، عہد کریں یا کوئی معاہدہ کریں تو پورا کریں۔ لا كصفات المنافقین، منافقوں کی طرح نہ ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ وَإِذَا وعد أخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ وَإِذَا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافقوں کی علامات ہیں، مومنوں کی نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ کیا معنی؟ اَيْ يُوَاظِبُونَ عَلَيْهَا فِي مَوَاقِيتِهَا، نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے والے۔ کما قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے پوچھا کہ حضور سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت ثم ای قال بر الوالدین، میں نے کہا حضور اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اس کے بعد قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اخرجہ فی الصحیحین وفی مستدرک الحاکم قال الصلاۃ فی اول وقتہا، مستدرک حاکم میں یہ بھی ہے کہ حفاظت بھی کرے اور اول وقت میں نماز ادا کرے۔ وقال ابن مسعود ومسروق فی قولہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی مواقیت الصلاۃ، نمازوں کی اوقات کی خیال رکھیں۔ وقد قال ابو الضحیٰ والقمۃ بن قیس وسعید بن جبیر واکرمہ وقال قتادہ علی مواقیتها، یعنی وقت کا بھی خیال رکھے، ورکوعها وسجودها، اور رکوع بھی آرام سے کریں اور سجدہ بھی آرام سے کریں، ٹکریں نہ ماریں۔ وقد افتتح اللہ ذکر هذه الصفات الحمیدۃ بالصلاۃ، یعنی نماز کی پابندی کا اندازہ کریں کہ ابتدا میں بھی نماز کا ذکر ہے اور انتہا میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ وختمها بالصلاۃ ودل علی افضلیتها کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو، صرف گنتے نہ رہو کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارا سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور اپنے وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر وہ جو مومن ہے۔ وَلَمَّا وَصَفَهُمْ تَعَالَى بِالْقِيَامِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ وَالْأَفْعَالِ الرَّشِيدَةِ قَالَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ وثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ وَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ سب جنتوں سے اعلیٰ ہے اور اوسط ہے۔ وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور اسی کے نیچے سے جنت کے وہ نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، تو لہذا جب بھی مانگو تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا اعمش النبی صالح النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنة ومنزل فی النار، فإن مات ودخل النار ورث اہل الجنة منزلہ۔ ہر بندے کے لیے اللہ نے دونوں ٹھکانے رکھے ہیں، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، اور کافر جب جہنم میں جائے گا تو اس کے ٹھکانے کا وارث بھی مومن بنے گا۔ فلہذا قولہ تعالی اولئک ھم الوارثون، وقال ابن جریج عن اللیث عن مجاہد اولئک ھم الوارثون قال ما من عبد الا وله منزلان، منزل فی الجنة ومنزل فی النار، فاما المؤمن فیبنی بیتہ الذی فی الجنہ، وہ گھر جنت میں بنائے گا اور اس گھر کو گرائے گا جو جہنم میں ہے۔ واما الکافر، کافر جو ہے وہ جنت والے گھر کو گرائے گا اور جہنم والے گھر میں ٹھکانہ بنائے گا۔ وروى عن سعید بن جبیر نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة اللہ۔ اب مومن جو ہیں اپنی منزل کے ساتھ کافروں کا مقام جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا۔ لأنهم خلقوا لعبادة اللہ، وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادت، جب ان مومنوں نے جو اللہ نے واجب کیا تھا اس کو پورا کیا، وترک اولئک ما امروا به مما خلقوا له، اور کافروں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ احرر هؤلاء نصیب اولئک لو كانوا اطاعوا ربهم عز وجل بل ابلغ من هذا ايضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن نبی بردۃ عن نبی موسیٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء ناس یوم القیامۃ من المسلمین بذنوب امثال الجبال فیغفرها اللہ لهم ویضعها علی اليہود والنصارى۔ اس حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعد مسلمان ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہ گناہ ہٹا دیں گے اور یہود و نصارہ پہ رکھیں گے۔ وفی لفظ له قال رسول اللہ کان یوم القیامہ دفع اللہ لکل مسلم یہودیا او نصرانیا، ان کی وجہ سے پھر وہ عذاب یہودی اور نصرانی کو ہوگا۔ فیقال ھذا فکاکک من النار، یہ تمہارا جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ فاستحلف عمر بن عبد العزیز ابا بردہ باللہ الذی لا الہ الا ھو ثلاث مرات، عمر بن عبد العزیز نے یہ بات کہی قسم کھا کے کہ ان اباہ حدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک قال فحلف له، اس نے کہا بالکل میرے والد نے یہ روایت کی ہے۔ قلت وهذه الآیۃ قوله تعالی تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا، ہم جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وتلک الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون، اور جنت کے وارث اس لیے بنے ہو کہ تم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی۔